وضو کا فریضہ ادا کر دیا، ایسے ہی اگر کوئی ایسی مشین آج کل کے ٹیکنالوجی اور آج کل کے صنعت کار کوئی ایسی مشین تیار کر دیں جو سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء اس کے متحرک ہوں اور وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز کے تمام ارکان، اعمال، اذکار سب ادا کر دیں، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا یہ ایک مسلمان کی نماز کے ادا کرنے کا بدل ہو سکتا ہے؟ میری بھی بات توجہ چاہتی ہے۔ آپ یوں کہیں ہم تو کہاں تک پڑھیں گے نماز، تھکے ہوئے ہیں، یہ ایسی مشین ہے کہ یہ نماز کے سارے عمل ادا کر سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بن گئی ہیں کہ صحیح رکوع، صحیح سجدہ، صحیح قیام اور اس کے اندر سے آواز بھی آئے، ساری تسبیحات، ثنا، فاتحہ، قرات سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے اگر یہ سارے نماز کے اعمال ادا کر دے مشین، تو کیا یہ نمازی کی نماز کا بدل ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ جب نماز کے فریضے کے ادا کرنے میں مسلمان کے اپنے جسم کے استعمال کا کے سوا اور کوئی بدل نہیں ہے، تو پھر دعوت کے فریضے کے ادا کرنے میں باہر کی خارجی چیزوں کو ذریعہ کیوں سمجھا؟ ہم یہاں سے پوچھنا چاہتے ہیں، پھر خارجی آلات کو ذریعہ کیوں سمجھا؟ بس اس بات کو اچھی طرح پہلے سمجھ لو کہ ہمارے یہاں گشت کا جو موضوع ہے وہ 3 ہے: ایمان، تعلیم اور نماز۔ ایمان، تعلیم اور نماز، ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، کیونکہ بنیادی فریضے 3 ہیں: ایمان، علم اور نماز۔ بنیادی فریضے 3 ہیں: ایمان، علم اور نماز، اس لیے کہ یہی وہ 3 فریضے ہیں کہ اگر ہم نے امت کو ان 3 فرائض پر جمع نہ کیا تو امت مرتد ہوگی، پکی بات ہے۔ امت کی رضاعت کا سبب ہی یہی ہے کہ امت علم، ایمان اور نماز پر قائم نہ رہے، یہ امت کی ارتداد کا سبب ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں امت کے ارتداد سے بچانے کی، اخبار اور رسائل یہ امت کے ارتداد سے نہیں بچا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان اور نماز اور علم پر امت کو جمع کرنے کی عملی محنت نہیں ہے۔ عملی محنت یہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کو بنیاد بنا کر دعوت دے کر لوگوں کو ایمان کا رقم ملا کر جوڑا جائے۔ منکر کے ماحول سے نکالنا منکر سے روکنا ہے، منکرات بتلانا منکر سے روکنا نہیں ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، ایک منکرات کا علم ہے، ایک منکرات سے روکنے کی محنت ہے۔ کتابوں میں منکرات کا لکھ دینا یہ منکرات سے روکنا نہیں ہے، اور کتابوں کے معروفات کا لکھ دینا یہ معروفات پر امت کو لانا نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر منکرات اور معروفات کا علم ہے، کتابوں میں منکرات معروفات کا علم ہے، کتابوں میں منکرات معروفات کا علم ہے، یہ کوئی عملی محنت نہیں ہے۔ عملی محنت یہ ہے جس کو امام محدث وغیرہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس خود چل کر جاؤ اور انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ اور ان کی دلی اسلام کی رغبت پیدا کرو۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو تم خیر امت ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس پر غور کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر سے روکنے کا میں آپ کی سنت کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس بات کو سوچیں اور تحقیق کریں کہ نماز کے ادا کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے۔ نماز کے ادا کرنے کا مصنون طریقہ، اس لیے ہم یہ بھی غور کریں کہ منکر سے روکنے کا مصنون طریقہ کیا ہے۔
ایک آدمی نے ایک منکر کیا، وہ یہ کہ مسجد نبوی میں مسجد میں اس نے بالارادہ جاگتے ہوئے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا، پیشاب شروع کر دیا کرنا، تو صحابہ دوڑے اسے روکنے کے لیے، منکر سے روکو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کو منکر سے روک رہے ہیں، ہماری بات توجہ جاتی ہے، ہم تو اس کو منکر سے روک رہے ہیں، منکر سے روکنے کے لیے بڑھے ہیں آگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ منکر سے روکنے کا یہ طریقہ نہیں جو تم نے اختیار کیا۔ آپ غور تو کیجئے، کہاں ایک آدمی سے آپ مقابلہ کریں اس کو منکر سے روکنے کا، اور کہاں ایک آدمی کو آپ پیشاب روکنے پر پیشاب روکنے کو کہیں منکر سے روکنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اس بات کو آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ اس وقت اس پیشاب کرنے والے کو مسجد میں پیشاب کرنے کے منکر سے روکا جائے۔ ارے سنو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا، اس آدمی کو مسجد میں پیشاب کرنے کے منکر سے روکا جائے، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ہم سے ایک آدمی کو منکر سے روکنے کے لیے اس کی جان کو آ جانے، اور نہ مانے تو پھر ہم اس کی اصلاح کے لیے ساری قوت استعمال کر لیں۔ پہلے اس بات پر غور کرو کہ منکر سے روکنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر مسلمان کو تکلیف پہنچانے اور مسلمان کو رسوا کرنے کا ارادہ ہے، منکر سے روکنے والے کا ارادہ یہ ہے مسلمان کو رسوا کرنے تکلیف پہنچانے کا ہے، اگر یہ ارادہ ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے منکر سے روکنے والوں سے دین کا کام نہیں لیں گے۔ اور اگر اس منکر سے روکنے والے کا ارادہ اس غلط کرنے والے کو لوگوں کے درمیان میں مشہور کرنا اس کا ارادہ ہے، لوگوں میں اس کی غلطی کو مشہور کرنے کا ارادہ ہے، پھر تو بات یقینی یہ ہے کہ یہ منکر سے روکنے والا مرے گا نہیں جب تک خود اس منکر کو نہ کر لے۔ تم اس منکر کو خود نہ کر، مرے گا نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم منکر سے روکنے کے لیے، دیکھو میری بات یاد رکھنا، جب بھی تم کسی کو منکر سے روکو پہلے یہ غور کر لینا کہ اس عمل خیر میں تمہارا نفس تو شامل نہیں، تمہارا نفس تو شامل نہیں۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہمارا نفس شامل ہے یا نہیں؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کسی کو منکر سے روکنے کے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ اس منکر کرنے والے کی محبت تمہارے دل میں اپنوں کی طرح ہے یا نہیں۔ اگر تمہارے دل میں منکر کرنے والے کی محبت اپنی اولاد کی طرح تمہارے دل میں ہے، پھر تو تم اس کو منکر سے روکنے میں مخلص ہو۔ اور اگر تمہارے دل میں منکر کرنے والے کی محبت اپنی اولاد کی طرح نہیں ہے تو پھر تم منکر کے روکنا نہیں چاہتے بلکہ منکر کرنے والے کو رسوا کرنا چاہتے ہو۔